السلام علیکم ناظرین کرام، کیسے ہیں آپ سبھی حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ سبھی حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ایسے ہی سبھی حضرات کو خوش رکھے۔ آئیے آج کچھ دنیا اور دنیا کے حقیقت کے بارے میں سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے بہت سارے جگہوں پہ دنیا اور دنیا کے حقیقت کے بارے میں روشنی ڈالی ہے اور دنیا اور آخرت کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے۔ آپ کی نگاہ ایک مردار بکری پر گئی تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ مردار بکری اپنے مالک کو پسند ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس بکری کو بدبو ہی کی وجہ سے تو یہاں پھینک دیا گیا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی مثال دنیا کی ہے کہ دنیا بھی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس مردار بکری سے بھی زیادہ بے وقار ہے۔ اگر دنیا اللہ رب العزت کے یہاں وقار والی ہوتی، اس دنیا میں کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کا موقع بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو ناظرین کرام، ایسے واقعات سے ہمیں دنیا اور دنیا کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایک بستی سے ہو رہا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے مکین مختلف اطرافوں اور راستوں پر مردہ پڑے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کے شکار ہوئے ہیں، ورنہ ان لوگوں کو ضرور دفن کیا جاتا۔ تو حواریوں نے آپ سے کہا کہ ہم لوگ ان کے حالات سے واقف ہونا چاہتے ہیں، ان کے حالات کو جاننا چاہتے ہیں اور وجہ کو جاننا چاہتے ہیں کہ کس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب میں یہ لوگ گرفتار ہوئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور عرض کیا ہے، پروردگار عالم، ہم لوگ ان کے حالات سے واقف ہونا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، عیسیٰ، جب رات ہو جائے تو ان لوگوں سے پوچھنا، یہ لوگ تمہیں جواب دیں گے۔ جب رات ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے آواز دیا، اے بستی والو۔ تو جواب آیا، لبیک یا عیسیٰ روح اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ رب العزت کے اس عذاب میں کس بنیاد پر گرفتار کیے گئے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو ان سارے لوگوں میں سے ایک شخص نے جواب دیا، اے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ہم لوگ اس عذاب میں گرفتار اس لیے ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ دنیا کو آخرت پر زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے اور دنیا سے زیادہ محبت رکھا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا سے تم لوگوں کو کیسی محبت تھی، کیسا پیار تھا، کیسا عشق تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ دنیا جب ہم لوگوں کے پاس آتی تو ہم لوگ بہت زیادہ مسرور ہوا کرتے تھے، اور جب دنیا ہم لوگوں کے پاس سے چلی جاتی تو ہم لوگ بہت زیادہ غمگین ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارے سارے ساتھیوں میں سے تم ہی بول رہے ہو، تم ہی جواب دے رہے ہو اور تمہارے سارے ساتھی خاموش ہے؟ تو جواب آیا
کہ ان لوگوں کو اللہ کے طاقتور اور پرہیبت فرشتوں نے لگامیں ڈال رکھی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم کیوں بچے ہوئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں ان لوگوں میں رہتا ضرور تھا، لیکن ان لوگوں کی جیسی بدعمالیاں نہیں کرتا تھا۔ پھر بھی جب اللہ تبارک و تعالی کا عذاب نازل ہوا تو اس عذاب کے لپیٹ میں میں بھی آ گیا۔ اب جہنم کے کنارے پر لٹک رہا ہوں، شاید اس سے نجات ملے یا اس میں گر جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگو، یہ دنیا ہے اور یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اے لوگو، نمک سے جو کی روٹی کھانا اور پھٹا پرانا کپڑا پہننا اور کوڑے کی ڈھیر پر سو جانا، یہ آخرت کے لیے بہترین سرمایہ ہے اور یہ دنیا اور آخرت کے لیے بہت ہی عمدہ چیز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہمیں کوئی ایسی چیز بتلائیے جس کے سبب اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب رکھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ دنیا سے عداوت رکھو، اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں کو محبوب رکھے گا۔ سبحان اللہ! کیا ان واقعات سے ہمیں دنیا اور دنیا کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ پھر جب دوبارہ تشریف لائے اسی راستے سے تو دیکھا کہ وہ شخص اب تک کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گر گرا رہا ہے اور رو کر کے دعائیں مانگ رہا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کا طلبگار بنا بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے پروردگار، یہ بندہ تیرا رو رو کر کے تجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے، یہ رو رو کر کے اس کا برا حال ہو گیا ہے، مولا اس کی حالت پہ رحم فرما۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اور اس کے آنسو کے راستے سے اگر اس کا دماغ بھی نکل جائے اور دعا مانگتے مانگتے اس کا ہاتھ بھی ٹوٹ جائے، پھر بھی میں اس کی بخشش نہ کروں، کیونکہ یہ شخص دنیا سے زیادہ محبت رکھا کرتا تھا اور دنیا کو آخرت پر زیادہ ترجیح دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ! جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔